شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس کا ترجمہ حضور سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے۔ اور یہ آج کا مقالہ ہے المقالۃ الثلاثون، 30واں مقالہ۔ جی ہاں، اب اس کا عنوان جو ہے مترجم محقق نے اس کا عنوان رکھا ہے عمل اور ترک ہیلہ۔ عمل کرو اور ہیلہ ترک کرو، بہانے بازیوں سے دور ہو جاؤ اور عمل کے اوپر توجہ کرو، یہ اس کا عمل اور ترک ہیلہ۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات بعض سے تعجب ہے کہ تم اکثر کہتے ہو کہ کون سا عمل کروں جس کے ذریعے مقصود تک پہنچ کر اپنی مراد پا سکوں اور کام میں کشائش حاصل ہو سکے، اور کون سی تدبیر کروں؟ تمہیں یہی کہا جائے گا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، یعنی جہاں مولا کریم نے اپنی رضا اور حکم شریعت کے مطابق ٹھہرایا، اپنی حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اپنی طرف سے تدبیر نفس اور چارہ گری کے ذریعے سے بچو، جب تک اس مقام پر ٹھہرانے والے کی طرف سے کشادگی نہ آ جائے۔ رب کریم فرماتا ہے صبر کرو۔ کیا فرماتا؟ صبر کرو، یعنی طاعت کی مشقتوں اور راہ دین میں پہنچنے والی سختیوں پر۔ کس بارے میں صبر کرو؟ یعنی اطاعت کی مشقتوں میں اور راہ دین میں پہنچنے والی سختیوں پر صبر کرو۔ جنگ کی سختیوں پر صبر کرنے میں دشمن پر غالب رہو۔ جب تم جنگ کی سختیوں کو جب تم صبر کرو گے تو تم دشمن پر غالب آ جاؤ گے، یعنی خصوصاً سب سے بدترین دشمن نفس امارہ کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے صبر کرو۔ کیونکہ کئی وقت ذکر آیا کیونکہ نفس کی بہت ساری 5 قسمیں بتایا، تو اس میں ایک ہے جو ہے یہ جو نفس امارہ جو ہے یہ اصل ہمارا دشمن ہوتا، کہ ہمیشہ ہمارے کو اللہ سے دوری اور گناہوں کی ترغیب دیتا۔ اب یہ جتنی جو ہے باطنی امراض ہے ہمارے، حسد، چغل، بغض، خونا، کپٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ نفس امارہ کے تحت ہوتی ہے، اور جو ہے جس کو شیطان کا حکم چلتا، تو ہم لوگ اس کے مرید ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم کو جو ہے نفس مطمئنہ کی طرف جانے تک کا راستہ نہیں ملتا۔ اچھا، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کے سروں پر اپنے گھوڑوں کو سرحدوں پر تیار رکھو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت اور نفس کی خواہش کی مخالفت پر باندھے رکھو۔ ہاں، کیا مطلب؟ یعنی اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت اور نفس کی خواہش کی مخالفت، نفس کسی چیز کی خواہش کرے تو اس سے مخالفت۔ اب چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، صرف ایک تذکرتاً ایک ہی بات بتا دیتا ہوں کہ جو ہے اللہ کی قربت والے لوگ کیسے اپنے نفس پہ قابو کرتے تھے۔ بہت ساری ہزاروں مثالیں ہیں، اب فی الحال جو ذہن میں آ رہی ہے ایک مثال ہے کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم المرتبہ اولیاء اللہ میں سے شمار ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید جنید بغدادی وغیرہ کے ہم اثر یا اس زمانے کے ہیں وہ، تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یعنی بغداد میں ننگے پیر پھرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دوستی کی نوبت کے آگے دیکھیے کہ جب وہ لوگ ننگے پیر پھرتے تھے تو پورے بغداد میں کوئی جانور غلاظت نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت ایک شخص دیکھے کہ کہیں غلاظت تھی تو بولے کہ بشر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بشر حافی کے بارے میں ہے کہ ایک وقت آپ کی طبیعت چاہیے کہ دودھ پیوں، آپ کی طبیعت چاہیے کہ میں دودھ پیوں، تو آپ کو غصہ آیا کہ نفس میرے سے دودھ کا مطالبہ کر رہا،
میرا نفس میرے سے دودھ کا مطالبہ کر رہا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مرے تک دودھ نہیں پیوں گا۔ اور اس کے 40 سال زندہ رہے، دودھ نہیں پیا۔ تو اس طریقے سے نفس کو جو ہے وہ لوگ اپنے قابو میں کرے، ایسا خالی بول کے نہیں، عمل اس طریقے سے کہ اس پہ ایسے قائم ہو جاتے کہ بھئی نفس کو اس طریقے سے ختم کر دیتے کہ اب اس کے بعد میں جب درجہ ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو نفس مطمئنہ عطا کرتا، یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ اب ہمارے ساتھ ہم نفس امارہ کے غلام ہیں، ہمارے ساتھ روزے یہی چلتے رہتا۔ اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے ماں سوا اس کی انکہی ہوئی چیزوں سے دوری پر پابندی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع فرما دیا وہ چیز مت کرو، جس چیز کا حکم دیا اس کو کرو، بس تمہارے لیے دائمی بقا ہے اس میں۔ صرف اور صرف جو ہے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر چلو، آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اے بندے مومن، اللہ کریم نے تمہیں پھر صبر پر دلبستگی اور مبالغے کے ساتھ اس کی حفاظت کا حکم دیا، اور انہیں چھوڑ دینے پر وعید یعنی تاکید تنبیہ سنائی کہ انہیں چھوڑنے پر اللہ سے ڈرو، یعنی صبر کرو، کیونکہ دنیا و آخرت کی ہر آفت سے امن و سلامتی صبر ہی میں ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ جو ہے یہ آیت کو ہر مسلمان پڑھتا، ہر مسلمان کو یہ آیت کئی وقت آپ بھی سنتے، ہم بھی سنتے، بچے بھی سنتے، بوڑھے بھی سنتے، ان اللہ مع الصابرین، مگر کبھی غور نہیں کرتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ ساتھ ہو جاتا تو اس کی دولت، اس کی کرامت کی کیا انتہا ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے صبر ہم بھی کرتے، آپ بھی کرتے، مگر وہ صبر کے صحیح معنی میں نہیں ہوتی۔ وہ ہم لوگ مجبور ہو گئے، ہاتھ کچھ بھی نہیں ملا تو برداشت کر لیتے، دل برداشتہ ہو کے مرضی اللہ کی ہو، نہیں، یہ صبر نہیں۔ صبر خوشی سے اس کے جو بھی ہے اس کے اوپر خوشی سے راضی ہونا، خوشی سے راضی ہونا، دل ٹوٹ کے حالات سے مجبور ہو کے مایوس ہو کے بول دینا کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے، میرا کیا دخل ہے، نہیں، یہ مایوسی ہے، یہ آپ کمزوری ہے، اس میں آپ کو صبر کا بڑا ضروری ہے۔ آپ صبر کا جو ہے لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے پاک اور بڑے نیک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، صبر تو یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں خوش رہے، ہر حال میں، ہاں، صبر کرنے والے کے زبان پہ شکوہ نہیں آتا کبھی، جہاں شکوہ آ گیا وہ صبر ناقص ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں صبر کا مقام اس طرح بلند ہے جس طرح جسم میں سر کا، ہاں، اب جسم میں سر کا مقام کتنا بلند، بولے ویسا ایمان میں صبر کا مقام اتنا بلند ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر جسم نہیں ہوتا، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان کمال نہیں پاتا۔ خود طاعت و عبادت بلکہ نفس ایمان بھی صبر کے افراد سے ہے، نفس ایمان بھی صبر سے تعلق ہے۔ جب تک ان کی ضدوں سے صبر نہیں کرے گا، ان چیزوں کو وجود متحقق، ان چیزوں کا وجود متحقق نہیں ہوگا، تحقیق نہیں پایا۔ ہاں، سمجھ لیجیے، صبر کی فضیلت میں اس طرح بھی کہا گیا کہ ہر چیز کے ثواب کی
ایک حد متعین ہے سوائے صبر کے. صبر کا اجر بے حد و بے اندازہ ہے. ہر عمل کی، ہر چیز کے، ہر عمل کی اس کا جو ہے ایک ثواب طے ہو گیا. یہ ہے تو اس کا یہ ثواب ہے، یہ ہے تو اس کا یہ ثواب ہے. مگر صبر کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کوئی حد نہیں ہوتی. اب اس لیے حد نہیں ہوتی کہ جب انہیں اللہ کے ساتھ ہوتا تو حد کیا ہوگی. جیسا کہ رب کریم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اس کے بے حساب اجر دیا جائے گا. جب تم صبر کی حفاظت اور حدود کی نگہداشت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں درج وعدہ پورا فرمائے گا. وہ وعدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی کا راہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا. ہاں، خواہ روزی جسمانی، خواہ روزی حسی ہو، جسمانی ہو یا عقلی ہو یا روحانی ہو. چنانچہ اگر تم کشائش نصیب ہونے تک صبر کرتے رہو تو تمہارا شمار متوکلین سے ہوگا. تمہارا شمار متوکلین سے، توکل کرنے والوں میں سے. اب یہاں پر چونکہ متوکلین کا ذکر آ گیا تو میں ایک واقعہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ دنیا والوں کے اور اللہ والوں کے سمجھنے میں فرق کیا ہوتا ہے. بھئی اب ایک آدمی جو توکل کرا ہوا ہے، لوگ دیکھ کے بولے ماشاءاللہ کیا توکل ہے، بھئی ظاہر میں. مگر اب دنیا کے والوں کی اور اللہ والوں کی توکل کا فرق کیا ہوتا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آگے بولا کہ حضور میں آج ایک ایسے متوکل کو دیکھا کہ اس کے توکل کے بعد ایمان تازہ ہو گیا. تو کیا دیکھے، جب ایک شخص کو یقین ہو گیا کہ وہ رزق کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں کوشش کر کے کیوں وقت ضائع کروں. جب رزق کا دینا اللہ کے ہاتھ ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنا کبھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، تو میں کیوں فکر کروں. اب جب آ گیا اس کو یہ یقین تو اب امتحان دینا پڑا. اب بھائی جب رزق دینے والا اللہ ہے تو میری کوشش کی کیا ضرورت ہے. اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کافی عرصہ گزرا گیا، ایک دانہ بھی نہیں ہے پیٹ میں. اب ایک طرف یہ یقین ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اب دوسری طرف حالت یہ ہوتی جا رہی کہ کمزوری جو ہے نقاہت سے حالت خراب ہوتے جا رہی ہے. اب یہ کیفیت میں بس صبر کر رہا باہر جنگل کی طرف نکل گیا، مگر اب کمزوری کی وجہ سے گر گیا زمین پہ. اب بالکل نزا کی کیفیت آ گئی، موت کے منہ میں آ گیا، بھوک کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں ہے. تو ویسے وقت میں جب بالکل حالت وہ تھی، بے سود زمین پہ پڑا ہوا تھا، تو دیکھا کہ ایک چڑی جو ہے اپنے منہ میں دانہ لے کے اڑتے ہوئے آ کے اپنے بچے کے منہ میں رکھی. تو پھر اس کا ایمان تازہ ہوا. بولے مولا تو اس طریقے سے رزق پہنچاتا، میں تیرا نبی کا امتی ہو کے میں تیرے سے مایوس کیوں ہوں. تو وہ امتحان ہوا اس کا. تو اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے جنت سے اس کے پاس میوے آ گئے اور میوے وغیرہ جو ہے کھا لے کے اس کا رزق انتظام ہو گیا. اب یہ اتنا بڑا واقعہ جنید بغدادی سے انہوں نے متوکل کے بارے میں سنا ہے. تو سرکار جنید بغدادی بولے کہ افسوس ہے اس کے توکل پہ. اتنے بڑے توکل کے امتحان کے والے کو کیا فرما رہے سرکار جنید؟ افسوس ہے اس کے توکل پہ. کیوں؟ تو بولے وہ بیٹھ کے کھانے ہونے والی چوڑی کیوں پسند کرا، وہ لانے والی چوڑی کیوں نہیں ہونا پسند. تو یہ بھی توکل ہے.
کہ آپ محنت کر کے اکل حلال اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو کھلا رہے ہیں وہ بھی توکل ہے۔ تو صرف ہم لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نصیب نہیں ہے گھر میں بیٹھے ہوئے توکل ہوتا، نہیں، یہ مجبوری ہے آپ کی۔ توکل سے مراد اللہ کی خوشی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے ربط میں رتی برابر فرق نہیں آنے دینا، وہ ہے۔ اب ہم لوگ بھی توکل کرتے ہیں مجبور ہو کے، ہاں بھائی کیا کریں گے، نہیں، یہ باتوں کو سمجھنے کے ضروری ہے۔ جب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ کے لیے جو ہے فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس کے بعد کہ جب تم صبر کی حفاظت اور حدود کی نگہداشت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں درج وعدہ پورا فرمائے گا۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی کی راہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر تم کشائش سے نصیب ہونے تک صبر کرتے رہو تو تمہارا شمار متوکلین سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے توکل کی بنا پر تمہارے لیے اپنے کافی ہونے کا وعدہ فرمایا۔ میں بس بولا نا اللہ آپ سے، ارے میں ہوں نا تیرا رب، تو کہیں کو فکر کرتا بولا نا، تو کیا تیرے کو توکل کرنے کے واسطے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ تیرے کو اتنا کرنا ہے۔ دیکھیے کہ یہ باتیں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا تو ہماری روزمرہ کی زندگی سے، ہمارے گھریلو ماحول سے، ہمارے ماں باپ کے رشتے سے، ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک راستہ مل جاتا، آرام سے مل جاتا۔ مگر ہم لوگ کیا ہے کہ دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان طرف ہی دیکھیے، ایک کمانے والا شخص گھر پہ ہے، ایک کمانے والا شخص گھر پہ موجود ہے تو اس کی بیوی بچے سب آرام سے سوتے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل صبح میں ناشتے میں کیا کھانا ہے۔ کیوں؟ اللہ سلامت رکھے، کمانے والا آدمی، شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا جو بھی ہے، انہیں ہے نا گھر میں، صبح ضرورت پڑی تو بولے تو لا کے دے دیتے، ہمارے کو کیا پڑنا، خراٹے مارتے سوتے رہو۔ تو اب بتائیے کہ ایک کمانے والا شخص گھر میں ہے تو آپ کے پورا گھر کا گھر آرام سے سکون کی نیند سو رہا، پھر یہ خدا ساتھ ہے تو تیرے کو بے چینی کیا ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کو ساتھ سمجھتے نہیں نا، خالی ہم دہراتے رہتے ہیں، ہاں ایسا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ ہے۔ ارے اس کی سمجھنے کے لیے کتنے اشارے ہیں۔ یہ ایک شخص گھر میں ہے، یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں صبح تک زندہ رہتا یا مر جاتا، مگر اس کے صرف وجود کی بنیاد کے اوپر آپ آرام سے سو جاتے، فکر ہی نہیں کرتے صبح کے ناشتے کے بارے میں کہ کل صبح اٹھے تو کیا کھائیں گے۔ تو جب خدا کے ساتھ ہے تو کہیں کو فکر کرتے۔ اسی لیے مولا کائنات کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ زندگی میں کبھی سونے سے پہلے 1 دینار گھر میں نہیں رکھے، آپ کبھی 1 دینار اپنے گھر میں رکھ کے نہیں سویا آپ، کیونکہ آپ فرما دیے تھے کہ میں دنیا کو 3 طلاق دے دیا، یہ دنیا میرے قریب نہیں آ سکتی۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے اشارے ہوتے، مگر ہم لوگ نہیں سمجھنا چاہتے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تم صبر کے ساتھ اس کے لازم توکل کو بھی اپنائے رکھو گے تو تم محسنین میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں، یعنی جو صفت شہود و حضور سے متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت شہید اور حضور سے متصف جو ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور احسان کا معنی یہی ہے، احسان کا معنی یہی ہے کہ محسنین میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے محسنین کے ساتھ جزا کا وعدہ کر رکھا ہے، فرمایا ہے ہم محسنوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔
اس کے ساتھ ساتھ تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت رکھتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کس طرح سعادت و کمالات کا جامع ہے۔ اللہ یعنی ایک صبر کر لیے تو کیا ہے، آپ کے پاس کیا کیا چیزیں نصیب نہیں ہو رہی، آپ احسان بھی حاصل ہو گیا، آپ محسن بھی ہو گئے، اللہ کے محبوب بھی ہو گئے، کتنی نعمتیں آپ کو مل رہی۔ اس میں توکل و احسان بھی ہے، کفایت و جزا بھی ہے، اور محبت خدا بھی۔ لہذا صبر اسی دنیا و آخرت کی ہر بھلائی اور سلامتی کی بنیاد ہے، اور مومن اس سے ترقی کرتے ہوئے رضا و موافقت کی حالت میں جاگزین ہوتا ہے، اور وہاں سے افعال خداوندی میں فنا حاصل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا تو انہیں اس کا ہاتھ بن جاتا، اس کا پیر بن جاتا، اس کی آنکھ بن جاتا، اس کے ناک بن جاتا، جو بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عبادت سے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا۔ کیا پر؟ تو اس کے افعال خداوندی میں فنا ہو گیا نا انہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی اس کے کاموں میں جب فنا ہو گیا تو اب انہیں ظاہر میں اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ظاہر میں، کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کو کیا ہے بعض وقت کم علمی میں، یعنی بعض وقت اب جیسے اب کسی کا نام رؤوف نہیں عبد الرؤوف رکھو، رحیم ہے نہیں عبد الرحیم بولو، یہ ٹھیک ہے سمجھانے کے طریقے ہے، مگر دیکھیے جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بعض وقت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اب یہ لفظ رسول کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا نا، تو اس سے مراد یہ لی جاتی کہ اللہ کی ہر صفت اس کی ذاتی ہے، اللہ کی ہر صفت اس کی ذاتی ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں جس کو عطا کرتا وہ عطائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حالت کو ترک کر ترقی حاصل نہ کرنے سے بچو، ورنہ دنیا و آخرت میں نصرت و قبول اور توفیق کے مقام سے گرا دیے جاؤ گے اور خیر و فلاح سے محروم ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے صدقے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے مطہر آل پاک کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی کے صدقے میں اللہ ہم کو ان باتوں کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کلام شیخ کو سمجھنے کی استطاعت کی ہمت پروردگار فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو غلام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں ہمارا حشر، دنیا میں ان کے غلام کی اسی حیثیت میں ہمارا حشر کرے، اور قیامت میں ان کے دامن کے سائے میں ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم۔